جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی ہو تو صرف جذبات نہیں، اصول، نیت اور عدل بھی لازم ہے۔ یہ پوسٹ ہر اس شخص کے لیے ہے جو توہین رسالت جیسے حساس معاملے کو فقہی، اخلاقی اور قانونی شعور سے سمجھنا چاہتا ہے۔ نوٹ برائے ناظرین، یہ پوسٹ کسی فرد، جماعت یا واقعے کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں، بلکہ شرعی اصولوں کی وضاحت کے لیے ہے۔ ہم نقل گستاخی نہیں کرتے بلکہ اصلاح کی نیت سے اصول بیان کرتے ہیں۔ برائے کرم گفتگو میں عدل و ادب اور علم کا دامن نہ چھوڑیں۔ مراسلہ اور اسلامی نظریاتی کونسل کا جواب۔ کونسل کو مراسلہ کس نے بھیجا؟ وفاقی تحقیقاتی ادارہ FIA سائبر کرائم ونگ نے اسلامی نظریاتی کونسل کو مراسلہ بھیجا۔ مراسلے میں انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف درج FIR اور ان کے متنازع بیانات کا شرعی تجزیہ طلب کیا گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس۔ اجلاس کی صدارت ڈاکٹر راغب حسین نعیمی نے کی۔ شرکت کرنے والے اراکین میں شامل تھے جسٹس ریٹائرڈ ظفر اقبال چودھری، ڈاکٹر عبد الغفور راشد، پیر خالد سلطان قادری، حافظ طاہر محمود اشرفی، محمد جلال الدین ایڈوکیٹ، دیگر ممتاز علماء و قانونی ماہرین۔ کونسل کا فیصلہ اور شرعی موقف۔ کونسل نے واضح کیا کہ مرزا محمد علی کے بیانات کسی شرعی مقصد کے بغیر کہے گئے۔ ان میں نقل کفر موجود ہے، مگر رد، تعلیم یا تنبیہ کی نیت نہیں۔ اس بنا پر وہ سخت تعزیری سزا کے مستحق ہیں۔ ان کا طرز عمل بارہا دہرایا گیا ہے، اس لیے جرم مزید سنگین ہو گیا ہے۔ شرعی اصول یہ ہے کہ کفریہ الفاظ صرف جائز دینی ضرورت کے تحت نقل کیے جا سکتے ہیں۔ بلا ضرورت نقل ناجائز اور بعض صورتوں میں سخت گناہ ہے۔ توہین قرآن اور فساد فی الارض۔ کونسل نے ایک ویڈیو بیان کو قرآن کی توہین اور مانوی تحریف کے زمرے میں بھی شمار کیا۔ اس پر توہین قرآن کی دفعات شامل کرنے کی سفارش کی گئی۔ کونسل نے کہا کہ ان کا بیان فساد فی الارض پھیلانے کا باعث ہے۔ اہم نکات برائے شعور۔ کونسل نے اس بات کو رد کیا کہ قرآن و سنت میں بھی کفریہ الفاظ نقل ہوئے ہیں۔ فرمایا وہ الفاظ بطول رد، انکار یا تنبیہ کے ساتھ نقل ہوئے تھے۔ مرزا کے بیانات میں ایسا کوئی شرعی مقصد موجود نہیں۔ توہین آمیز الفاظ کی نقل، شرعی، اخلاقی اور قانونی اصول۔ یہ تحریر ان اصولوں کو یکجا کرتی ہے جو کسی بھی توہین آمیز قول کی نقل، تجزیہ یا قانونی کارروائی کے دوران ملحوظ رکھنا ضروری ہیں تاکہ اصلاح ہو، نہ کہ اشاعت گستاخی۔ نیت نقل، اصلاح یا اشاعت۔ نقل کی نیت اگر تحقیر، طنز یا تکرار ہو تو ناجائز۔ اگر نیت علمی تجزیہ، رد یا قانونی وضاحت ہو تو جائز، بشرط احتیاط۔ نیت اصلاح ہو، نہ کہ اشاعت گستاخی۔ نقل کا اسلوب، تلخیص یا اقتباس۔ شدید گستاخانہ الفاظ کو براہ راست نقل نہ کیا جائے۔ اشارے، تلخیص یا محفوظ اقتباس سے بات سمجھائی جائے۔ مثلاً فلاں شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے، بجائے اس کے کہ وہ الفاظ مکمل لکھے جائیں۔ مقام نقل، کہاں اور کس کے سامنے؟ عوامی فورمز، سوشل میڈیا یا غیر علمی حلقوں میں نقل فتنہ کا سبب ہے۔ صرف علمی، عدالتی یا تربیتی ماحول میں نقل کی اجازت ہے، وہ بھی احتیاط کے ساتھ۔ مقصد نقل، اصلاح یا تکرار۔ اگر نقل سے گستاخی پھیلتی ہے یا لوگ وہی الفاظ دہراتے ہیں تو یہ اشاعت منکر بن جاتی ہے۔ اشاعت فحش بھی فحش ہے۔ گفتگو کا محور، قول یا قائل۔ نقل کرتے وقت شخصی حملے سے گریز کیا جائے۔ بات قول کی نوعیت پر ہو، نہ کہ قائل کی ذات پر۔ عدالتی دائرہ کار۔ نقل کب جائز؟ اگر نقل قانونی مقدمے یا فتویٰ کے لیے ہو تو مکمل سیاق و سباق کے ساتھ اور ماہرین شریعت یا عدالت کے سامنے ہو۔ تعریف توہین، شرعی مفہوم۔ توہین کا مطلب کسی مقدس شخصیت، مقام یا شاعر دین کی تحقیر، بے ادبی یا گستاخی۔ سب سے حساس معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ نیت تحقیر، فقہی بنیاد، فقہا کا اصول، الاعمال بالنیات۔
غلط فہمی، طنز یا علمی اختلاف فوراً توہین نہیں بنتا۔ نیت تحقیر ثابت ہونا ضروری ہے۔ ثبوت گستاخی، فقہی معیار، کسی شخص کو گستاخ قرار دینے سے پہلے عدالتی ثبوت، گواہی اور وضاحت کا حق دیا جائے۔ فقہ حنفی کے مطابق اگر قول کفر بواہ ہو تو حد نافذ، اگر متعدد تعبیرات ممکن ہوں تو کفر والی تعبیر ترک کی جائے۔ مسلمان و غیر مسلم، فقہی فرق، اگر مسلمان توہین کرے تو فقہا اسے مرتد قرار دیتے ہیں، اگر غیر مسلم کرے تو کفر میں اضافہ، سزا کا دائرہ مختلف۔ توبہ و رجوع، اصلاح کا دروازہ، اگر ملزم وضاحت دے، رجوع کرے یا توبہ کرے تو قبول بشرط اخلاص۔ عدالت 3 دن کی مہلت دیتی ہے تاکہ وہ سوچ کر رجوع کرے۔ سزا کا اختیار، فرد یا ریاست، توہین کی سزا اگر حد ہو تو صرف ریاست نافذ کر سکتی ہے۔ حد کا نفاذ حکومت کا کام ہے، عوام کا نہیں۔ فقہی احتیاط، نقل کفر کی وضاحت، اگر کوئی شخص نعوذ باللہ یا نقل کفر کا تحفظی جملہ نہ کہے تو یہ فقہی احتیاط کی خلاف ورزی ہے۔ نقل کفر کفر ناباشد، لیکن اگر وضاحت نہ ہو تو فتنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اصرار علی الکفر، سنگینی میں اضافہ، اگر شخص معافی نہ مانگے بلکہ صفائیاں دے تو یہ اصرار کی علامت ہے۔ اصرار علی الکفر کفر کو مزید سنگین بنا دیتا ہے۔ سابقہ ریکارڈ نیت کی دلیل، اگر اس شخص کا ریکارڈ بھی توہین آمیز ہو تو یہ سوء نیت اور تکرار جرم کی دلیل ہے۔ عدالت اور علماء دونوں اسے سزا کے حق میں دلیل مانتے ہیں۔ دفعہ 295 شرائط نفاذ، اگر درج ذیل شرائط پوری ہوں، الفاظ واضح طور پر تحقیر آمیز ہوں، سیاق و سباق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات براہ راست زیر بحث ہو، نیت تحقیر یا اصرار ثابت ہو، رجوع یا معافی نہ کی گئی ہو، ریکارڈ میں مسلسل گستاخی موجود ہو، تو دفعہ 295 توہین رسالت لگ سکتی ہے۔ عدالت میں مقدمہ درج ہونا جائز ہے۔ عوامی جذبات، عدل یا انتقام، یہ فیصلہ عدالت، علماء اور ماہرین قانون کی ذمہ داری ہے۔ عوام کو خود سزا دینے یا فتویٰ جاری کرنے کی اجازت نہیں۔ شریعت عدل کا تقاضا کرتی ہے، جذبات کا نہیں۔ خلاصہ، توہین آمیز الفاظ کی نقل خود توہین نہ بنے، یہی اصل اصول ہے۔ نیت، ماحول، انداز اور مقصد سب کا لحاظ ضروری ہے۔ اصلاح کے لیے نقل ہو، اشاعت کے لیے نہیں۔